السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن قبیصة بن مخارق الحلالي رضی اللہ تعالی عنہ قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة فاسأل حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة إلى آخر الحديث. محترم ناظرین، ایک لمبی حدیث ہے. آج کا ٹاپک ہے تین آدمی کے سوا کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا. تین آدمی کے سوا کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں. تو آئیے سنتے ہیں وہ تین آدمی کون کون سے ہیں جو مانگ سکتے ہیں، جو اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قرضہ کا ضامن ہو گیا، چنانچہ مانگنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ رکے رہو یہاں تک کہ ہمارے پاس کہیں سے صدقہ کا مال آ جائے تو ہم تمہیں اس میں سے کچھ دیں گے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قبیصہ سوائے تین آدمیوں کے کسی کے لیے مانگنا درست نہیں. سوائے تین آدمی کے کسی کے لیے مانگنا درست نہیں. وہ تین آدمی کون کون سے ہیں؟ آئیے نمبر وار. نمبر ایک، اس شخص کے لیے جس پر ضمانت کا بوجھ پڑ گیا ہو یا بڑھ گیا ہو. وہ شخص جس کے لیے جس پر ضمانت کا بوجھ پڑ گیا ہو اس کے لیے مانگنا درست ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اسے پا نہ لے، اس کے بعد اس سے باز رہے. کیا مطلب یہ کہ اگر کسی نے کسی کی ضمانت اٹھا لی ہو اور وہ ضمانت کا بوجھ اس کے سر پر آن پڑا ہو تو ایسی صورت میں جب تک وہ اپنا پیسہ حاصل نہ کر سکتے ہو اس کے لیے مانگنا جائز ہے. ضمانت کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیے ہو، کسی کی ضمانت پر انہیں رہا کروا دیا لیکن انہوں نے ان کا قرضہ نہیں ادا کیا تو ایسی صورت میں وہ ضمانت کا بوجھ اپنے سر سے اتارنے کے لیے کسی سے سوال کر سکتے ہیں جتنا کہ انہوں نے کسی کی ضمانت لی تھی. یعنی جتنی رقم کیا بوجھ ان کے اوپر ان کے سر کے اوپر ہے اتنا ہی وہ مانگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. نمبر دو، دوسرے وہ شخص جسے کوئی آفت پہنچ گئی ہو. وہ شخص جسے کوئی آفت پہنچ کر اس کے مال ہلاک و برباد ہو گئے ہوں، جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو، اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے، درست ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا سرمایہ پا جائے کہ وہ گزارا کر سکے. کیا مطلب یہ کہ وہ آدمی کاروبار تو کر رہا تھا، اچھا کھاتا پیتا تھا، لیکن اچانک اس کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا یا ہلاک و برباد ہو گیا،
ضائع ہو گیا، آگ لگ گئی، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال دی، تو ایسی صورت میں وہ آدمی ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اتنا جتنا کہ ان کی ضرورت پڑی ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں، اپنا گزارا کر سکے اتنا، یعنی اسی کو پیشہ بنا لے تو ایسا پھر جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص ہے جو فاقے سے ہو اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی کہنے لگے کہ فلاں کو فاقہ ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی مانگنا درست ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا مال پا جائے جس سے وہ گزارا کر سکے، اس کے بعد اس سے باز آ جائے۔ کیا مطلب یہ محلے کے کوئی بھی بڑے آدمی، 3 آدمی اس فاقہ کش آدمی کی طرف سے یہ تصدیق کرتے ہوں کہ ہاں یہ آدمی، ان کے گھر میں فاقہ چلتا ہے، ہانڈیاں چڑھتی نہیں ہیں، چولہا جلتا نہیں ہے، 3 آدمی گواہی دے تو وہ آدمی مانگ سکتے ہیں، وہ آدمی ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، ان کے لیے مانگنا درست ہے، اتنا مانگنا درست ہے جتنا کہ ان کا فاقہ اور چولہا چل جائے، اتنا ہی ان کو جائز ہے، مانگنا درست ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اسی کو پیشہ بنا لے تو پھر جائز نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے قبیصہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اے قبیصہ، ان صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے، یعنی یہ 3 چیزیں، یہ 3 آدمی جو میں نے بتایا، اس 3 آدمی کے علاوہ کوئی آدمی مانگے تو یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، وہ مانگنا حرام ہے، جو مانگ کر کھاتا ہے گویا وہ حرام کھا رہا ہے، یعنی یہ 3 آدمی کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کے مانگ کر کے کھاتا ہو تو وہ گویا کہ حرام کھاتا ہے۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، کتنی اہم بات ہے، کتنی وعید بات ہے، مشکوٰۃ شریف کی یہ صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، لہذا ایسی حدیثوں کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرۃ سوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مالدار کے لیے حلال نہیں اور نہ طاقتور اور مضبوط آدمی کے لیے حلال۔ محترم ناظرین، کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔